बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। मियां नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में लाहौर में आज नून लीग का पहला जलसा था। आज नून लीग ने जलसों का आगाज़ किया है और पहले ही जलसे में पहले ही मौके के ऊपर लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया है और नून लीग को तारीखी शिकस्त, शर्मिंदगी और तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त नून लीग की सियासी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ है। नून लीग की सियासी ज़िंदगी का सबसे अहम मौका है जब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो पाकिस्तान से फ़रार हुए थे वो 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, डील करके आ रहे हैं और तमाम इदारे इस वक्त साथ हैं, पूरी हुकूमत साथ है, सब साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद जो रसवाई और जो शर्मिंदगी नून लीग को हुई है उससे अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि लाहौर अब नून लीग का नहीं रहा। वैसे तो प्रैक्टिकली भी ये बात साबित हो गई है, जो इलेक्शंस हुए उसमें भी ये बात समझ आ गई इनको और लेकिन फिर भी ज़ाहिर है एक नया मौका था। इन्होंने जो बयानी बनाने की कोशिश की थी कि अब मियां नवाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ तो बड़ा फारिग आदमी है, बड़ा उसने जुल्म किया है, बड़ा ज्यादती की है, बड़ा नाअहल था, निकम्मा था, और अब मियां साहब आएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। और इन्हें लगता था कि लोगों को बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ की आमद का कहेंगे तो लोग जो है वो जौक दर जौक जो है वो रवाना हो जाएंगे जलसा गाह की तरफ जहाँ जहाँ मरीम नवाज जाएंगी। अब मामला ये है कि आज एक तो सबसे पहले वो जो गलियाँ थी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने वहाँ पे गलियों की सफाई की, वहाँ पे जनाब उन्होंने बड़ा उन गलियों को चमकाया। ये देखे ना, यही तो मसला है, कहाँ से निगरान सेटअप है, ये कहाँ से इंडिपेंडेंट सेटअप है, ये कहाँ से गैर जानिबदार हैं। और फिर इसी तरह से ये फिर सिक्योरिटी जिस तरह से, फिर इसी तरह से बाकी छोड़े, पीटीवी ने लाइव दिखाया मरीम नवाज को। इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी की बात हो सकती है कि पीटीवी जो है वो मरीम नवाज को दिखा रहा है। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है मुर्तज़ा सुलंगी साहब की वजारत के। तो इसलिए ये वैसे निगरान सेटअप जो है बस नाम का ही निगरान है और गैर जानिबदार है, वरना तो ये तसलसल है मुस्लिम लीग नून का और सारा ये फैसिलिटेट कर रहा है मुस्लिम लीग नून को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंतहाई वो सबसे बड़े जानिबदार तो वो हैं, वरना बताए ना कि इलेक्शन कमीशन के काम नहीं है कि वो पीटीवी को कहें कि आप क्यों एक सियासी जमात के जलसे दिखा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने वो जो कहा था कि जो सियासी वाबस्तगी वाले वजीर हैं उनको फारिग करेंगे, हो गए? ये सिर्फ घोंगलों से मट्टी उतारने वाली बात थी, ड्रामेबाजी थी, फनकारी थी, अदाकारी थी, इलेक्शन कमीशन की और नहीं थी। इसके अलावा देखें आज जो है वो मरीम नवाज साहिबा के आने से पहले वहाँ पे बड़ा तमाशा लगाया गया, वहाँ पे वो नाच गाना और बड़े वहाँ पे इस तरह की चीज़ें की गई हैं। खाना शाना तो भरपूर था और लंगर प्रोग्राम बेहतरीन था, लेकिन उससे पहले कोई तमाशा भी किया गया। और मुझे फजल रहमान साहब याद आ गए जो इमरान खान के जलसों का कहा करते थे कि तुम्हें पता है ना, रात को जो होते हैं वो जलसे नहीं होते, वो मुजरे होते हैं। तो अब आप बताएं ना, ये जो रात को यहाँ पे जो जलसा हो रहा था इसको आप फिर फजल रहमान साहब क्या नाम देंगे? इसके अलावा देखें आज की इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये भी है कि आज मरीम नवाज साहिबा के जलसे में कुछ लोग उसको जलसी कह रहे हैं, चले मैं जलसे ही कह देता हूँ। उस जलसे में आज इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ट्विटर पर आप जाके और रफ्तार पे देखें, जो ट्विटर अकाउंट है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके देखें जिस तरह से चोर चोर के नारे लगे, जिस तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। और वहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रहा था कि जैसे एक गली में कोई ऐसे इवेंट हो रहा हो ना, तो गली साथ वाली गलियों वाले चले जाते हैं देखने के लिए, और ज़ाहिर है कि मरीम नवाज साहब आ रही हैं तो देखने चले गए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं था। वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे और वो चोर चोर के नारे भी लगा रहे थे। तो ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। उसके अलावा आज जो है शहीद सयालवी साहब ने जो शेखुपुरा में जलसा किया है, जो अपने इवेंट किया, वो मरीम नवाज साहिबा के जलसे से बहुत बड़ा था। एक तरफ पूरी हुकूमत सब साथ और उसके बावजूद बदतरीन शिकस्त, बदतरीन नाकामी, क्लीन बोल्ड। और आप को भी मैं बताऊंगा मरीम नवाज साहिबा के खिताब के आम पॉइंट्स। मरीम नवाज साहिबा ने मुकम्मल खिताब नहीं किया, वो जो उनकी रवायती गरज बरस होती है। और मरीम नवाज साहिबा की जो सूरत हाल है ना, वो मौलवियों और ख़तीबों वाली है। जैसे कोई मौलवी जो है या कोई ख़तीब जो होता है, वो जब कोई खिताब रट लेता है, याद कर लेता है, फिर वो ये नहीं देखता कि आगे सामने एक है, दो हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। वो जो पूरा खिताब रट के आया होता है उसने वो पूरा खिताब सुनाना होता है। मरीम नवाज साहिबा के भी यही हालात हैं। वो 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, इससे नीचे तो वो खिताब उनका जी नहीं भरता। लेकिन आज वो इंतहाई मुख्तसर खिताब करके, और उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी बहुत अपसेट थी और बहुत परेशान थी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी, और अजीबो गरीब तरह की चीज़ें करके और वो चली गई। और लेकिन एक बात उनको गो के वो नज़र आ रहा था उनका कि वो अपसेट हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की ना, और हाँ मतलब अब कैमरा सामने लगा हुआ है और इशारा कर रही, हाँ इधर भी देख रही हूँ, उधर भी देख रही हूँ, हाँ वहाँ भी देख रही हूँ, वहाँ भी देख रही हूँ, हर तरफ लोग ही लोग हैं। भाई कैमरा तो आपके ऊपर है, अब हमें क्या पता कि कहाँ कैमरा घुमाए ना, दिखाएं कैमरे पे।
اگر اتنے لوگ تھے جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھیں لگائیں کیمرے دکھائیں کیمرے، لیکن کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مطلب کانفیڈنس کی تو داد دیں. وہ ایک جو ہے نا وہ اس طرح سے اشارے کر رہی تھی جہاں سے پتہ نہیں حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں. تو یہ تو بہرحال ان کی جو ہے وہ داد بنتی ہے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحب نے جب خطاب کیا اور انہوں نے کہا دیکھیں پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آیا تو پارٹی ٹوٹ گئی، لوگ چھوڑ گئے، لیکن آپ کو سلام ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر نواز شریف کو نہیں چھوڑا. تو یہ جو سامنے اگر نون لیگ کے واقعی حامی آئے ہوئے تھے، اگر کسی کا کوئی دماغ شماغ کام کرتا ہے تو اس کو مریم صاحبہ سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تو لیڈر کو نہیں چھوڑا، لیکن لیڈر ہر بار ڈیل کر کے بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے. کبھی اس کو جیل میں تنہائی کاٹتی ہے، کبھی مچھر کاٹتے ہیں، اور آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ٹیشو ختم ہو گئے تھے، اتنے میاں صاحب وہاں پہ روتے تھے، آنسو صاف کرتے تھے، اور ڈیل کر کے پہلے 99 میں بھاگ گئے تھے، اب بھی ڈیل کر کے چلے گئے ہیں، ڈیل کر کے جاتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مریم اورنگزیب صاحب بہرحال وہ بھی پریشان نظر آئی تھی. انہیں تو سمجھ آ رہی تھی کہ آج بڑی کلاس ہونی ہے، بہت سے لوگوں کی آج بڑی کلاس ہونی ہے، جس طرح کا فلاپ جلسہ ہوا ہے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بتائیں 21 اکتوبر کو کون آ رہا ہے. پیچھے سے وہ ویڈیو بن گئی ہے، انہوں نے کہا چور آ رہا ہے، لے لیں پھر آپ جواب. اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہمارے ملک کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. 21 کو پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے، مہنگائی لوڈ شیڈنگ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے، دہشت گردی ختم کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ 16 ماہ شہباز شریف کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی. مریم نواز صاحبہ کے پاس ساری سرکاری پروٹوکول تھا. مریم نواز صاحبہ کو بری کرایا گیا، مریم نواز صاحبہ کو ساری سیکیورٹی، ان کو پاسپورٹ واپس دلوایا گیا، ان کے کیسز معاف کروائے گئے، ان کے سارا میڈیا مینجمنٹ یہ کر رہی تھیں. آڈیوز اب تو آ چکی ہیں، ان کے داماد کا پاور پلانٹ بھی آ رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب یہ ڈسون کر رہی ہے اس حکومت کو. اور اس 16 ماہ کی حکومت میں ہی مہنگائی واپس آئی ہے. اس 16 ماہ کی حکومت میں دہشت گردی میں بدترین اضافہ ہوا ہے. اگست جو اس پی ڈی ایم حکومت کا آخری مہینہ تھا، اگست 2014 کے بعد آئی تھنک پہلا مہینہ تھا اگست کا، یہ 2023، جب 2014 کے بعد کسی ایک مہینے میں دہشت گردی کے اتنے زیادہ واقعات ہوئے. یہ دیکھ کر گئے ہیں شہباز شریف اور نون لیگ اور مریم نواز کی حکومت. اور اب آپ لوگوں کو جاہل سمجھتی ہیں، لوگوں کو بیوقوف سمجھتی ہیں. یہ اصل میں جس طرح کے ان کے صحافی بھی ہیں نا، جو ان کے صحافی جس طرح کے جاہل ان کو صحافی ملے ہوئے ہیں، جو جن کا دماغ کام نہیں کرتا، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کی ہر چیز کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پروموٹ بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو بھی جاہل سمجھتی ہیں اسی طرح سے. لوگ اتنے جاہل نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی حکومت ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر فیصلے میں نواز شریف شامل تھے. جو ڈیل ہوئی عمران خان کو نکالنے کی، اور اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا کیا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک چیز کے اوپر نواز شریف آن بورڈ تھے. جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی آئی اس میں 101% میاں نواز شریف کا حصہ تھا، کیونکہ تمام فیصلے میاں نواز شریف کر رہے تھے. اور یہ صرف جھوٹ ہے کہ میاں صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، وہ ناراض گئے تھے، لیٹ گئے تھے، چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے اور رونے لگ گئے تھے اور باتھ روم میں خود کو بند کر لیا تھا. یہ صرف ڈرامے بازیاں تکاری ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد کہتی ہیں آخری بار مہنگائی کی کمی کس دور میں دیکھی تھی. دیکھیں یہ بھی اب ظاہر ہے لمبی بات ہو جائے گی. اس وقت آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا تھی، قرضے کتنے لیے جا رہے تھے، ڈالر کو کیسے فکس رکھا ہوا تھا، اس کا نقصان پاکستان کو لانگ ٹرم کیا ہو رہا تھا، یہ بڑی چیزیں ہیں. اچھا اس کے بعد شہباز شریف کی بہرحال حکومت کو انہوں نے ڈس آن کیا کہ شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میاں نواز شریف اور مریم نواز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے. آپ سارا ملبہ شہباز شریف پہ ڈال کے اور یہ باپ بیٹی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پاکستان کے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنا لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. پھر کہتی ہیں اچھا ہاں حسن رضا صاحب کا یہاں پہ پہلے بتا دوں آپ کو، اختلافی نوٹ پر گئے ہیں مہرین فاطمہ کے ساتھ جو کرتے ہیں، عدیل بڑائی صاحب اور بیرسٹر سعد رسول صاحب بھی اس پر گئے میں ہوتے ہیں. حسن رضا صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا ہوں، میں جائزہ لے کر آیا ہوں. 2000 انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو گھر میں کھانا 2 وقت کا نہیں بنتا، ہم تو کھانا کھانے آئے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کھانا کھانے آئے ہوئے تھے، مریم نواز صاحب کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے. اس کے بعد جناب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا کہ پورے خطاب میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کو کوئی ذکر نہیں تھا. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، لندن کا پیغام لاہور بھی پہنچ گیا، اور مریم نواز صاحبہ کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ کا تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر تو بہت پہلے سے جب سے اپڈیٹ ہوا تو اس کے بعد سے وہ راہ راست میں ہیں، بلکہ انہوں نے جا کے اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ یہ نہ کریں، اقتدار اگر بھیک میں مل رہا ہے وہ بھیک میں اقتدار لیں، جب اقتدار مل جائے گا پھر ڈون لیز ٹائپ کوئی چیز کر لیں گے، لیکن ابھی آپ یہ کام نہ کریں. اس کے بعد جو ہے نا عجیب مطلب کوئی کمپنی ہائر کر لیتے، کوئی نئی چیز برانڈنگ کروا لیتے، کوئی جیسے آپ کوئی چیز لانچ کرنے لگتے ہیں نا اس کی برانڈنگ کرواتے ہیں، کیا اس کی ٹیگ لائنز ہونی چاہیے، کیا اس کا تھیم ہونا چاہیے، کیا یہ چیزیں. حالت یہ ہے وہی پرانی چیزیں، وہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں وہ بتائیں نا، وہ لگائیں نا، میاں جدوں آوے گا الگ پتہ جاوے گا. یار خدا کا واسطہ ہے، یہ
چیزوں سے نکلیں. لوگ اب اتنے نانسنس نہیں رہے جس طرح آپ لوگوں کو جاہل سمجھتی ہیں. میاں جدوں آوے گا لگ پتہ کیا اس میں کیا ہے, اس میں کیا اٹریکشن ہے, لگ گیا نا. میاں کے آنے سے پہلے قوم کو پتہ لگ گیا. جو میاں نے 16 ماہ حکومت کی ہے براہ راست میاں نواز شریف نے کی ہے, ساری ڈیلیں وہاں بیٹھ کے خود کرتے رہے. یہ تو جس دن شباز شریف پھٹے اس دن پتہ چلے گا کہ وہ جب بتائیں گے کہ اصل میں تو ڈیلیں میاں نواز شریف نے کی ہے. ویڈیو کال پہ کون بات کرتا تھا, اسکائی پہ کون میٹنگز کرتا تھا, ایک اور ایپ پہ ویڈیو کال پہ کون باتیں کرتا تھا, کون لمبی لمبی میٹنگیں کرتا تھا, سارا کچھ ڈیلنگ میاں نواز شریف نے خود کی ہے. اس کے بعد جناب مظلومیت انہوں نے بیچی کہ جناب میاں نواز شریف جو ہیں اب آئیں گے تو ان کی والدہ نہیں ہوں گی, ان کی بیوی نہیں ہوگی. تو بھائی میاں نواز شریف اس وقت ایک بار تو یہاں پہ جیل میں تھے جب ان کو رہا کیا گیا تھا اور ان اہلیہ کا انہوں نے جنازہ پڑھا. دوسری طرف جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر میاں صاحب خود پاکستان واپس نہیں آئے اور ادھر سے والدہ کو انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے یہاں پہ بھیج دی. تو اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف پاکستان اور عوام کی خاطر واپس آ رہے ہیں. ہم سارے میاں صاحب کے بہت مشکور ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں میاں صاحب کے. اور عوام کی طرف سے آپ ایک سروے کروا لیں جو بھی پیمانہ ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. اگر عوام کا پوچھ لیں کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تو پھر آپ میاں صاحب کو کیا فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے آنا ہی نہیں کرنا. آنا سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہ آ رہے ہیں نہ عوام کے لیے آ رہے ہیں, وہ دوبارہ پاکستان کو نوچنے کے لیے آ رہے ہیں, لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اور کیونکہ پہلے کرپشن کیسز تو معاف ہو گئے ہیں, اب آگے نئی پھر چوریاں چکاریاں یہ چیزیں کرنی ہیں کیونکہ درمیان میں بڑا گیپ آ گیا ہے. اب 16 ماہ ساروں نے کیونکہ مال بنایا ہے تو اب چاہتے ہیں کہ نون لیگ کو اکیلے حکومت مل جائے تاکہ کسریں وہ اپنی پوری کر لیں. باقی پاکستان کا بھی ہوتا رہے گا, اللہ خیر کرے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی محمد صاحب حامد ناصر. اللہ حافظ.